آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا آشکار کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ایسے میں اقبال میوزیم کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں۔ ایک ایسا گھر جس کے سینے میں حیات اقبال کے حوالے سے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر۔ لاہور کی شاہراہ علامہ اقبال پر ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی واقع ایک سادہ مگر بہت ہی دلکش عمارت ہر آنے جانے والے کی توجہ اپنی جانب ضرور مبذول کراتی ہے۔ یہی وہ عمارت ہے جس کی ایک ایک اینٹ ایک شاعر بے مثال کی عظمت کی گواہ ہے۔ مئی 1935 میں علامہ اقبال اور ان کے اہل خانہ مکلور روڈ والی رہائش گاہ سے جاوید منزل میں منتقل ہوئے اور پھر اپنی وفات تک علامہ اقبال یہیں مقیم رہے۔ 1984 میں جب اس کو جاوید منزل کو پراپرلی آرکیالوجی نے ٹیک اوور کیا، اس وقت سے کے بعد کئی مرتبہ اس کے اوپر ڈیزائن، اس میں امپرومنٹس بھی کی گئی، ریسٹوریشن کا کام بھی کیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی پچھلے سال ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے جس میں آڈیٹوریم ایڈ ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک پراپر آڈیٹوریم وہاں پر اس پریمیسز میں موجود ہے، اس کی جو فیس لفٹنگ ہے وہ ہوئی ہے۔ سفید رنگ کی سادہ اور دلکش سی یہ عمارت 9 گیلریوں پر مشتمل ہے، جہاں علامہ اقبال کے حوالے سے وقت جیسے آج بھی رکا ہوا سا محسوس ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا پاسپورٹ، دستخط کی مہر، ملاقاتی کارڈز والا بٹوا، بینک کی کتاب اور دیگر متعدد اشیاء جوں کی توں یہاں رکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو وہ بڑی ایک وزٹ کے قابل جگہ ہے اور بڑی اچھی جگہ ہے اور بہت ہیپننگ پلیس ہے۔ وہاں پر لوگ آتے ہیں، اسکولوں کے بچے بہت آتے ہیں، ہمارے پاس کالجز سے بہت ریکویسٹ آتی ہیں، وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ پھر اقبال کی ذات سے، ان کے افکار سے جو وابستہ ریسرچرز ہیں، وہ ان کا ایک اچھی تعداد ہے جو کہ وقتاً فوقتاً وہاں وزٹ کرتی ہے۔ بلا شبہ اس عمارت میں آنا علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے نئے دروا کر دیتا ہے۔ 7 کنال رقبے سمیت یہ پوری عمارت 42,025 روپے کی لاگت سے مکمل ہوئی تھی، لیکن اب یہ انمول ہے، اس لیے کہ اسے اس عظیم شخصیت کی میزبانی کا شرف حاصل ہو چکا ہے جسے ایک عالم عظیم فلاسفر اور شاعر کے طور پر جانتا ہے، حضرت علامہ محمد اقبال۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ یہاں پر آپ کو بتائیں، ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور رافع حیدر کا جاوید منزل کا دورہ۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور نے جاوید منزل میں قائم علامہ اقبال میوزیم کے مختلف حصے دیکھے۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے جاوید منزل کا دورہ کیا۔ رافع حیدر نے جاوید منزل میں قائم علامہ اقبال میوزیم کے مختلف حصے دیکھے۔ اقبال ڈے کی مناسبت سے بلدیہ عظمیٰ لاہور کی جانب سے طلبہ کے لیے جاوید منزل کے دورے کا اہتمام کیا گیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے پوتے منیب اقبال نے شرکاء کو اقبال کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 470 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام بھی 5 روپے کلو کم کر دیے گئے۔ زندہ برائلر ہول سیل 312، پرچون ریٹ 324 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت 329 روپے فی درجن برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9,750 روپے میں فروخت ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آج کے ریٹس کے حوالے سے۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 470 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام بھی 5 روپے کلو کم کر دیے گئے۔ زندہ برائلر ہول سیل 312، پرچون ریٹ 324 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت 329 روپے فی درجن پر برقرار ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، آگاہ کیجیے آج کے ریٹس کے حوالے سے۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقطہ میں جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ برائلر کی قیمت گزشتہ روز بڑھائی گئی تھی، تاہم مارکیٹ میں کھپت کم ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہتری آئی ہے۔ 7 روپے فی کلو تک برائلر گوشت سستا کیا گیا، 477 سے قیمت کم کر کے 470 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ اسی طرح زندہ برائلر کے دام 5 روپے تک کم کیے گئے۔ ہول سیل زندہ برائلر 312، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 324 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتیں جو ہیں 329 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں اور انڈوں کی پیٹی ہول سیل مارکیٹ میں 9,750 روپے کی مقرر کی گئی ہے، تاہم پرچون بازاروں میں انڈے جو ہیں 340 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں عدم استحکام گزشتہ کئی ماہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور انڈوں کی قیمتیں انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں کی جا رہی۔ 340 روپے فی درجن تک انڈے جو ہیں مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ قادر، بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے۔
آپ کو بتائیں شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 411 ریکارڈ، عامر ٹاؤن کا AQI 488، کینٹ 484 اور مال روڈ کا 480 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 سے 3 روز تک بارش کی پیشگوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ، آگاہ کیجیے آج موسم کا احوال۔ بالکل، شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کو تاحال کنٹرول نہ کیا جا سکا ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 411 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے شہر لاہور دنیا میں فضائی آلودگی کی فہرست میں دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔ اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو عامر ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 484 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 480 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے 8 شہروں میں دفعہ 144 جو ہے وہ 10 نومبر سے 12 نومبر تک جو ہے وہ نافذ کر دی جائے گی، جس کے باعث یہی دیکھا جائے گا کہ تمام جو ریسٹورینٹس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمام ریسٹورینٹس کے علاوہ تھیٹر، سینما ہالز، پارک جو ہے ان کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ پنجاب کے 8 جو شہروں میں دفعہ 144 نافذ کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ رات کو شہر لاہور میں بارش برسنے کے امکانات ظاہر کر دیے ہیں، اور آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے M4 اور M5 کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا ٹریفک کے لیے، لیکن موٹر وے پولیس کی جانب سے یہی ان کے باعث جو ہے وہ اپنے آگے والی گاڑی کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھیں اور تیز رفتاری سے جو ہے وہ گریز کریں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے موٹر وے پولیس کی جانب سے جیسے ہی حد نگاہ بہتر ہوگی، دھند تھوڑی کم ہوگی، تو موٹر وے M4 اور M5 کو جو ہے وہ ایک بار پھر سے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے سامیہ سعید، بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب سموگ کے انسداد کے لیے نگران پنجاب حکومت کے اقدامات جاری۔ 10 نومبر کی تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب کے 8 اضلاع کی ماتحت عدالتیں بھی بند رہیں گی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ صوبے بھر میں سموگ کی بگڑتی صورتحال، نگران پنجاب حکومت نے 10 نومبر کو لاہور گجرانوالہ ڈویژن میں تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تعطیل کے دوران محکمہ سیکنڈری ہیلتھ کی سفارشات پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے گا۔ تعلیمی ادارے اور سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے۔ مستثنی قرار دیے گئے کاروبار اور ادارے کھلے رہیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے بھی 2 چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 10 اور 11 نومبر کو تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور سمیت 7 اضلاع میں چھٹی ہوگی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا کہنا ہے نوٹیفیکیشن کا اطلاق امتحانات کے شیڈول پر نہیں ہوگا۔ 10 اور 11 نومبر کو تمام امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے سموگ کے باعث لاہور ہائی کورٹ پرنسپل اسٹریٹ پر 10 نومبر کو مکمل چھٹی کا اعلان کر دیا۔ پنجاب کے 8 اضلاع میں بھی ماتحت عدالتیں بند رہیں گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ انسداد سموگ اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ دفعہ 144 نافذ ہے، لوگوں کو گھروں سے غیر ضروری باہر نہیں آنے دیں گے۔ یوم اقبال پر اتنی سختی نہیں ہوگی۔ سموگ کے حوالے سے اگلے 4 روز انتہائی اہم ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا بند روڈ کوریڈور منصوبے کا دورہ، محسن نقوی نے سگیاں سے بابو سابو انٹرچینج تک روٹ کا معائنہ کیا۔ منصوبے پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں میں تیزی لانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بند روڈ کنٹرول ایکس پروجیکٹ سے رنگ روڈ سرکل مکمل ہوگا۔ SL3 اور بند روڈ ایک ساتھ منسلک ہوں گے۔ پروجیکٹس کی تکمیل پر 30 منٹ کا سفر 15 منٹ کا رہ جائے گا۔ اس پروجیکٹ سے رنگ روڈ کا تقریباً سرکل ایک طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ ادھر سے SL3 اور ادھر سے بند روڈ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی تو وہ سرکل مکمل ہو جائے گا۔ لانگ ٹرم میں جو آپ کا سفر گاڑی کا 40 منٹ کا 30 منٹ کا تھا وہ 15 منٹ میں جا رہا ہے، اور یہ ساری وہ مین روڈ ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا سموگ کے حوالے سے دفعہ 144 نافذ ہے۔ سماج لاک ڈاؤن میں لوگوں کو گھروں سے غیر ضروری باہر نہیں آنے دیں گے۔ یوم اقبال پر اتنی سختی نہیں ہوگی۔ بعد میں انسداد سموگ اقدامات پر پورا عمل ہوگا۔ سموگ کے حوالے سے اگلے 4 روز انتہائی اہم ہیں۔ سموگ میں یہ جو اگلے 3 دن ہیں، یہ 4 دن وہ امپورٹنٹ ہیں۔ کل کا دن تو ہم اتنا، کیونکہ یوم اقبال ہے تو ہم اتنی سختی نہیں کریں گے، لیکن جمعہ ہفتہ اتوار بہت سختی ہوئے گی۔
اور لوگوں کو ہم باہر نکلنے 144 لگا ہے تو ہم نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ انسداد اسموگ اقدامات سے شہر کی فضا میں بہتری آئی ہے۔ فضائی آلودگی روک بن گئی، ناک کان گلے کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ 8 روز میں شہر کے 5 بڑے ہسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ 6000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان کہتے ہیں ہسپتال عملے، مریضوں اور لواحقین کے لیے ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے۔ محمد بلال کی رپورٹ۔ اسموگ صحت کے لیے انتہائی مضر۔ فضائی آلودگی سے ناک کان گلے کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا۔ 8 روز میں شہر کے 5 بڑے اسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ 6000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ جناح اسپتال میں 2500، میو اسپتال میں 2200 اور گنگارام میں 2000 سے زائد مریض آئے۔ متعدد مریضوں نے سروسز اور جنرل اسپتال کا بھی رخ کیا۔ ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف مریضوں اور لواحقین کے لیے ماسک لازم قرار دیا گیا ہے۔ سانس کی بیماری میں مبتلا مریض گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ پھیپھڑوں اور دمے کے مریضوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ مریض آنے والے ماسک لگا کے آئیں، یہ میسج سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اسموگ سے بچت ماسک لگانے سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں تک اس کی علامتیں ہیں جس میں نزلہ زکام، کھانسی یا بخار یا کوئی چیسٹ انفیکشن، ان مریضوں کو ہم ایمرجنسی میں باقاعدہ ریسیو کرتے ہیں۔ ہم نے ایکسٹرا نیبلائزرز رکھے ہیں، ان کو ٹریٹ کر کے ساتھ اگر کسی کو نیبلائزیشن کی ضرورت ہے اور آؤٹ ڈور بیسس پہ خالی ٹریٹمنٹ کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے تو ان کو دوا بھی پرووائڈ کی جاتی ہے، انجیکشن اگر کوئی لگنا ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ طبی ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ کم قوت مدافعت رکھنے والے افراد اچھی خوراک، خشک میوہ اور قہوے کا استعمال کریں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں محکمہ صحت نے تمام اہم شعبہ جات کو سمارٹ لاک ڈاؤن سے مستثنا قرار دے دیا۔ صحت کے دونوں محکموں نے آج آؤٹ ڈور کھولنے کا اعلان کر دیا۔ محکمہ صحت نے تمام اہم شعبہ جات کو سمارٹ لاک ڈاؤن سے مستثنا قرار دے دیا ہے۔ صحت کے دونوں محکموں نے آج آؤٹ ڈور کھولنے کا اعلان کیا۔ 10 اور 11 نومبر کو بھی ایمرجنسی کے ساتھ آؤٹ ڈور کھلے رہیں گے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ہسپتالوں کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن جاری۔ مڈ نائٹ آپریشن کے دوران دھواں چھوڑنے والی 313 گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئیں۔ 713 گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ 17 روز میں 5137 گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ زین علی کی رپورٹ دیکھیے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی شامت ٹریفک پولیس اسموگ کے تدارک کے لیے ان ایکشن۔ مڈ نائٹ آپریشن کے دوران دھواں چھوڑنے والی 313 گاڑیاں تھانوں میں بند جبکہ 717 گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ 17 روز میں ٹریفک پولیس نے دھواں چھوڑنے والی 5137 گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کیا۔ 12765 گاڑیوں کو 2000 روپے کے چالان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی فٹنس اور ڈیزل کی وجہ سے گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں۔ بلا تفریق کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول والی گاڑیاں ہیں وہ دھواں نہیں چھوڑتی، صرف ڈیزل والی گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ ڈیزل کے صفائی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایشو ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ ڈیزل کو جو ہے نا مینٹین کرنے کے لیے اس کو پراپر چیک کرنا چاہیے۔ 2000 فائن جو گاڑی دھواں دیتی ہے ہمیں مکمل پتہ چلتا ہے کہ یہ گاڑی دھواں دے رہی ہے، اس کا 2000 روپیہ فائن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ گاڑی کے کاغذات، روٹ اور اس کی پاسنگ بھی کینسل کر رہے ہیں۔ گاڑیوں کے ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ڈیزل والی گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں، تاہم فٹنس کے حوالے سے گاڑیوں کی مرمت کروا لیں گے۔ جا کے کام کرا لینے لیکن مار دی نہیں گئی، ٹھنڈی گڈی ہے، ٹھنڈی دی وجہ تو ماڑا موڑے نے مارنا۔ کوئی پریشانی نہیں، رات دی کھلوتی جویں ہن تسی ریساں دے رہے ہو، کوئی گڈی نہیں رات دی کھلوتی ہوے انہوں ریس دیو او تما مارے دی۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ دھواں چھوڑنے اور بغیر حفاظتی اقدامات کے چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا۔